آگے چلیں. برائلر مرغی کھانے کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ حلال ہے اور صحت کے لیے نقصان جی بہت ثواب کا کام ہے, برائلر مرغی بہت زیادہ کھانی چاہیے, اور اس کے تو آج کل فضائل ٹی وی پہ بتائے جا رہے ہیں. پتہ نا آپ کو پچھلے دنوں وہ سپریم کورٹ نے بھی ایک سو موٹر لیا تھا, اس کے بعد سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ نہیں جی بالکل پاکستان میں جو برائلر مرغی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. سائنٹیفکلی اگر چیزوں میں کوئی بیماری نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایویں کسی ایک صنعت کو فیل کرنے کے لیے پروپیگنڈا نہیں کرنا چاہیے. تو اگر سپریم کورٹ نے پورے ایک ڈیسیژن لیا ہے ایکسپرٹیز کے بعد تو کوئی حرج نہیں ہے, اس کو آپ کھائیں. البتہ بخاری میں ملتا ہے کہ ایک صحابی ایک دفعہ مرغی کھا رہے تھے تو دوسرے صحابی نے ان کو کراہت کے ساتھ دیکھا کہ یہ تو کیڑے مکوڑے بھی کھاتی ہے. تو انہوں نے کہا مجھے اس طرح نہ دیکھو, نبی علیہ السلام کو میں نے مرغی کھاتے ہوئے دیکھا ہے, اور اگر زیادہ مسئلہ ہو تو مرغی کو ذبح کرنے سے پہلے 2-3 دن کے لیے باندھ دو تاکہ وہ اچھی چیزیں کھا لے. لیکن وہ اس دن ہی کھائے گی نا, پورا جسم تو اس کا گند بلا سے ہی بنا ہوا ہے نا. مرغی پہ کوئی شریعت نہیں ہوتی, کہتے ہیں وہ فیڈ فلاں چیز سے بنتی فلاں چیز سے. مسئلہ یہ ہے کہ مرغی پہ تو شریعت کوئی نہیں ہے نا. مرغی تو کیڑے مکوڑے گھر والی آپ کی دیسی مرغیاں بھی کھاتی ہیں, کہتے ہیں جی دیسی کھا لو ولایتی نہ کھاؤ. دیسی مرغیاں چھپکلیاں نہیں کھاتی, میں نے خود کتنا عرصہ پالی ہیں. کیڑے کھاتی ہیں, وہ تو ساری وہ چیزیں کھاتی ہیں جو آپ نہیں کھا سکتے, ان پہ شریعت نہ لگائیں. پھر ایک نیا ورژن آیا, کہتے ہیں جی یہ جو برائلر مرغی ہے نا ادھر ماں پیو کوئی نہیں ہوتا. اچھا یہ بیچارے ان لوگوں کو سائنس کا علم ہی نہیں ہے کہ انڈا بان ہی نہیں سکتا بغیر اس کے. یہ تھوڑی سائنس پڑھ لیں آپ. انڈا مرغی ہی دیتی ہے, مرغی نہیں انڈا دینا ہوتا ہے, خود سے کوئی انڈا نہیں بنا سکتا, اور اس انڈے میں سے ہی بچہ نکلتا ہے. ماں بھی ہوتا ہے پیو بھی ہوتا ہے, فکر نہ کرو تسی. یہ انڈا جو فرٹائل والا انڈا ہے نا, وہ یعنی جو میل اور فیمیل ہے نا مرغی کی, اس کے ملاپ سے ہی بنتا ہے. وہ ہر انڈا جو ہے وہ فرٹائل نہیں ہوتا, تو جن انڈوں میں سے چوزے نکل رہے ہیں وہ فرٹائل انڈے ہوتے ہیں. تو ماں باپ ہوتا ہے, آپ کو نہیں نہ پتا سر, تسی نام پوچھنا ہے کہ جی مرغی جو بیچے وہ آپ کو بتایا کہ جی اس کے یہ ماں کا نام ہے اس کے باپ کا نام ہے. وہ تو سر جو آپ نے دیسی مرغیاں پالی ہوئی ہیں وہ بھی کہیں سے لے کے آئے ہیں نا, پہلی دفعہ تو لے کے ہی آئے ہوں گے نا, تو ماں پیو کا ایڈریس پوچھا سی, وہ مر کھپ گئے ہون گے یقیناً. تو دنیا میں جتنے بھی جانور جاندار ہیں ماں باپ ان کے ہوتے ہیں, آپ فکر نہ کریں, ٹینشن نہ لیں, تو آپ کھائیں. باقی میڈیکلی چیزیں دیکھ لینی چاہیے, میڈیکلی یعنی بہت ایکسیسو نہ کھایا جائے. اور ویسے ہی جتنے لوگ فتوے دے رہے ہوتے ہیں نا سارے خود کھا رہے ہوتے ہیں, یہ آپ کو کہانیاں کرا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور اس کا طریقہ یہ کہ آپ ان کو دعوت پہ بلا لیں, جو کہتا ہے نا مرغی الہام ہے یہ مطلب یہ ٹھیک نہیں ہے, اور آپ ساری دال شریفیں پکائیں, ٹھیک ہے نا جی, کدو شریف بھی بیچ میں پکا لیں, اور پھر آپ دیکھیں وہ عالم آپ کی کتنی عزت افزائی کریں گے. تو وہ صرف یعنی ایک مسلمانوں کو تو ایک کوئی گیم چاہیے نا. کبھی پولیو ویکسین کے خلاف بولنا شروع کر دیں گے, کبھی خسرے کی ویکسین کے خلاف بولنا شروع کر دیں گے, کبھی کچھ کر دیں گے, کبھی کچھ کر دیں گے. وہ تو آپ کو ہر بات پہ کوئی نہ کوئی نیگیٹو چیزیں مل جاتی ہیں. سر جو آپ دوائیاں کھا رہے ہیں نا, آپ دوائیوں کے ساتھ جو اتنا لمبی وہ جو چٹ ہوتی ہے نا, اس میں جو اس کے سائیڈ افیکٹس پڑھ لیں تو آپ کوئی بھی دوائی نہ کھائیں. دوائی کھانا چھوڑ تو نہیں دیں گے, اس طرح تو نہیں ہوتا. تو اس طرح فتوے نہیں کسی کے اوپر لگانے چاہیے. ہمارے ہاں تو ہر بات کے اوپر کوئی نہ کوئی فتویٰ لگ جاتا ہے. وہ تو پھر اس طرح کے فتوے اگر ہم بنانا شروع کر دیں تو پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, یہاں پہ جتنے بھی آپ نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ سود کی مشینوں کے اوپر آئے ہوئے ہیں. تو سر کپڑے اتروا دیں گے لوگوں کے, آپ سارے ننگے پھرو گے. تو سر اتنی باریکیوں میں جائیں گے آپ, صرف ڈائریکٹلی اس کے پابند ہیں جو آپ کے سامنے. ٹھیک ہے کھانے پینے میں ضرور احتیاط کریں, لیکن جہاں پہ جیسے باہر کے ملکوں کے اندر بھی یعنی KFC, میکڈونلڈ, اس کے حوالے سے یعنی وہاں کی جو تنظیمیں ہیں مسلمانوں کی پوری تحقیق کرنے کے بعد کہہ دیتی ہیں کہ یہ حلال ہے, تو بس ٹھیک ہے آپ اس کو کھائیں. میرا اس کے اوپر یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے KFC اور میکڈونلڈ کے اوپر. اور غیر مسلم ملکوں میں بالکل نہ کھائیں, ظاہر ہے وہ تو اس کا اہتمام نہیں کرتے تکبیر کا, اور تکبیر بھی جو ہے وہ چھری پھیر کے بندہ ہی کرے, اس میں ٹیپ نہیں چلی ہونی چاہیے. کل کو آپ نے امام مسجد بھی ٹیپ والے رکھ لینے ہیں, اس طرح نہیں ہوگا. اور یہاں پہ بھی آپ K&N والوں کو دیکھ لیں, سب سے بڑا ان کا کاروبار ہے. اور میرے کوئی رشتہ دار نہیں ہے, ویسے میں بتا رہا ہوں. اس بعد میں وہ ہو سکتا ہے وہ دوسرے کون سا ان کے مقابلے میں, نہیں ہاں صوفی مینیو, وہ نہ کہیں کہتے ساڈا نا کیوں نہیں لیا, سر تہاڈا بھی نام لے دینا. ان لوگوں نے بندے رکھے ہوئے ہیں باقاعدہ ذبح کرنے کے لیے, اور ان بندوں کا وضو ہونا بھی ضروری نہیں ہے, غسل ہونا بھی ضروری نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور قبلہ رخ ہو کے بھی ذبح کرنا ضروری نہیں ہے. سب کے سب افضلیت ہے. اصل چیز ہے اللہ کا نام, بسم اللہ واللہ اکبر. صرف کوئی اللہ کہہ کے بھی ذبح کر دے تو وہ بھی حلال ہوگا. اور اس کے پیچھے حکمت کیا ہے, آپ اللہ کے نام پہ کسی کی جان لے سکتے ہیں,
ورنہ کسی جانور کی جان بھی نہیں آپ لے سکتے، صرف اس کے کریٹر کے نام کے اوپر لے سکتے ہیں۔ اس طریقے سے میدان جنگ میں جب ایک مسلمان کافر کی جان لیتا ہے، وہ اس لیے نہیں لیتا کہ یہ کافر ہے منہ پیڑا لگتا ہے، وہ اللہ کے نام پہ لے رہا ہوتا ہے۔ ورنہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، سورہ مائدہ میں آیا ہے، نہ حق آپ کسی کو قتل نہیں کر سکتے۔ ایون حق سے بھی قتل کرتے ہیں نا، وہ بھی اللہ کے نام پہ جان لے رہے ہوتے ہیں۔ قاتل کی جان مقتول کے بدلے میں آپ کیوں لے رہے ہوتے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے۔ سر جان بہت قیمتی چیز ہے، تو جانور کو جب آپ ذبح کرتے ہیں تو اللہ کے نام پہ کرتے ہیں کہ نہیں یہ تو زندہ چیز تھی، یہ اللہ کے نام پہ اسے قربان کیا جا رہا ہے، اللہ کے نام پہ یہ آپ جان لے سکتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے جب اللہ کے نام پہ نہ لی جائے تو وہ آپ نے جانور کھانا بھی نہیں ہے، اور وہ آپ نے جو جانور بھی ذبح کیا وہ ظلم کیا ہے۔ یہ بھی نہ، یہ لوگ جو شکار کرتے ہیں صرف یعنی وقت پاس کرنے کے لیے، اور وہ مچھلیاں استعمال نہیں کرتے ہیں یا مرغابیاں استعمال نہیں کرتے ہیں، تو یہ تو حرام ہے پھر اس طرح کا شکار تو کھانے کے لیے ہو تو پھر کو ٹھیک ہے۔ اچھا، طلاق دیتے وقت گواہوں کا موجود ہونا ضروری ہے؟ کیا ایس ایم ایس یہ پر یا خط کے ذریعے بھی طلاق ہو جائے گی؟ اہل تشیع کے ہاں یعنی اس کو ایک ضروری سمجھا جاتا ہے، قرآن پاک میں بھی اس کا اشارہ ملتا ہے، لیکن وہ ضروری شرائط میں سے نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ گواہوں کے سامنے ہو تاکہ کل کو کوئی بکرے نہ۔ البتہ بغیر گواہوں کے بھی کوئی کسی کو ٹیکسٹ میسج کر دیتا ہے یا فون پہ یا خط لکھ دیتا ہے، طلاق واقع ہو جائے گی، چاہے اکیلا کمرے بیٹھ میں بھی کہے تو۔ البتہ اگر وہ بعد میں مکر جاتا ہے اور اس کے اوپر کوئی گواہ نہیں موجود ہے، ٹیکسٹ تو خود گواہ ہو جائے گا نا۔ اگر ایک بندے کے ان باکس میں ٹیکسٹ آیا ہوا ہے، اسی نمبر سے آیا ہوا ہے، وہ تو خود بخود گواہی ہے نا۔ ہو سکتا ہے وہ یہ کہ جی وہ کسی دوست نے پکڑ کے کر دیا تھا، وہ تو ایک بہت لادہ معاملہ ہے۔ خط بھی اسی طریقے سے آ جاتا ہے، خط میں لکھ دیتے ہیں طلاق، تو وہ خط پہنچنے سے پہلے ہی طلاق ہو جائے گی۔ طلاق اسی وقت ہوگی جب آپ نے لکھ دی۔ اکثر لوگ کہتے ہیں خط پھڑ لو جی، خط نہ جان دو۔ اور یہ مسئلہ پتہ ہے کیوں خراب ہوا ہے؟ یہ فقہ حنفی نے مسئلہ خراب کیا۔ فقہ حنفی والوں نے ایک خود سے مسئلہ ڈیوائز کیا کہ اگر کوئی شخص یہ خط لکھے کہ جیسا ہی میرا یہ خط تمہیں ملے تو تمہیں طلاق ہے، اس جملے کے ساتھ، تو پھر واقعی اگر خط نہ ملے تو طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے مشروط کیا نہ ملنے سے۔ یہ مسئلہ جو ہے نا، یہ چونکہ عوام میں آیا تھا، اس لیے اگر کوئی طلاق بھیج بھی دے 3 لکھ کے نا، وہ کہتے ہیں یار وہ خط پڑھ لو، تاکہ کو کھولو، اس بندے تک نہ جائے، طلاق نہ ہوئے۔ حالانکہ اس پہ یہ نہیں لکھا ہوتا، اس پہ تو ہوتا ہے میں تمہیں دیتا ہوں، وہ ہوں جب کر کے اس نے لکھ دیا اسی وقت ہو گئی، پہنچے یا نہ پہنچے، رستے جی مر جائے، وہ ہو گئی طلاق، وہ اس کو تو پتا ہے نا۔ اس طرح ہو سکتا ہے اکیلے میں ایک مرد عورت کو کہتا ہے میں نے طلاق دی ہے، دے دی طلاق، بعد میں وہ مکر جاتا ہے، اب عورت کو پتا ہے اس نے طلاق دی ہے، تو ایسی عورت پھر ایسے مرد کے ساتھ نہ رہے، اور وہ نہیں مان رہا تو اس سے خلا لے لے، کیونکہ وہ تو پھر اس کی منقوہ رہے گی نہیں۔ اگر 3 کٹھی دی ہیں، اگر 2 یا 1 دی ہوئی ہے تو پھر تو رجوع ہو سکتا ہے، 3 کٹھی دی ہیں تو وہ اگرچہ حرام ہے لیکن واقع ہو جائے گا۔ اب تو جرمانہ بھی پاکستان نے لگا دیا ہے، بالکل ٹھیک لگایا ہے، سخت حرام کام ہے، ہونا چاہیے جرمانہ، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے۔ نکاح خانوں کا کام ہے کہ اسی وقت طلاق کے مسائل بھی لوگوں کو بتائیں۔ نکاح کے مسائل بھی نہیں پتہ ہوتے شادی شدہ لوگوں کو، طلاق کے تو ویسے ہی نہیں پتہ ہوتے، تو وہ بس ہر مسئلے میں وہ سمجھتے ہیں طلاق ہی چلانی ہے اور تینوں فائر کٹھے ہی کرنے نے۔ حالانکہ طلاق ہے ہی ایک ہے، ایک بار طلاق دے دی، بیوی فارغ، 3 مہینے کے اندر رجوع کر سکتے ہیں، 3 مہینے کے بعد وہ بھی آزاد، آپ بھی آزاد، چاہے آپ سے شادی کرے دوبارہ چاہے کسی اور سے۔ اگر ایک ہوئی ہے تو 3 ہو گئی پھر نہیں، تو طلاق واقع ہو جاتی ہے جی، بالکل۔ تو ایسی اگر عورتیں ہیں، ان کو پتہ ہے، ہمارے بھی کہیں ایسے ہوتا ہے وہ جا کے فتوے لے رہے ہوتے ہیں، الالے کے اوپر الالہ کرا رہے ہوتے ہیں، کوئی حرامہ کروا رہے ہوتے ہیں۔ میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ دیکھ لیں، مسئلہ 15 بھی ہے اور 3 طلاق کا مسئلہ اور اہل حدیث علماء میں نے اس میں کھول کے بات کی ہے، بعد طلاق واقع ہو جائے گی جی۔ بد کے